بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبقتگین ایک عام انسان تھا، بلکہ غلام۔ اس کے پاس دنیا کی کوئی بڑی دولت، فوج یا حکومت نہ تھی۔ اس کی کل کائنات ایک گھوڑا تھا جس پر وہ سواری کیا کرتا تھا۔ یہی گھوڑا اس کا سہارا تھا۔ اسی پر سوار ہو کر وہ جنگل کی راہوں میں جاتا اور شکار تلاش کرتا۔ اگر کبھی شکار ہاتھ آ جاتا تو وہ اسی پر گزر بسر کرتا، ورنہ خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ دنیاوی آنکھوں سے دیکھا جائے تو سبقتگین کی زندگی ایک معمولی بے حیثیت غلام کی سی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کی نگاہ سے یہ غلام مستقبل کا بادشاہ بننے والا تھا۔ ایک دن سبقتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گیا۔ وہاں ایک منظر نے اس کی نگاہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک ہرنی اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ ہری گھاس چر رہی تھی۔ ماں اور بچے کے اس حسین و معصوم منظر کو دیکھتے ہی سبقتگین کے دل میں شکار کی خواہش جاگی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرنی کے پیچھے دوڑایا۔ ماں تو تیز بھاگنے لگی اور جنگل میں غائب ہو گئی، لیکن اس کا بچہ ماں کے ساتھ دوڑنے کے قابل نہ تھا۔ چھوٹا تھا، معصوم تھا۔ ننھی جان لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے رہ گئی اور سبقتگین کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ آگے باندھ لیا، پھر شہر کی طرف چل پڑا۔ ادھر ہرنی نے جب دیکھا کہ اس کا بچہ قید ہو گیا تو وہ پلٹ آئی۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ سبقتگین کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگی۔ کبھی آگے بڑھ کر راستہ روکنے کی کوشش کرتی، کبھی پیچھے سے فریاد کے انداز میں آوازیں نکالتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کی بے قراری اس کے جسم سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سبقتگین کے دل میں رحم جاگا۔ اس نے سوچا، یہ کیسی ماں ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی، صرف اپنے بچے کی حفاظت چاہتی ہے، اس کو چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً بچے کو کھولا اور آزاد کر دیا۔ بچہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا کر لپٹ گیا۔ ماں اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور چند لمحے بعد آسمان کی طرف چیرا اٹھایا۔ زبان تو بے زبان جانوروں کی ہے، مگر خالق کائنات سب کی زبان جانتا ہے۔ ہرنی نے اپنے انداز میں اس غلام کے لیے دعا کی، اور یہ دعا سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو چیرتی، آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا کر پہنچی۔ اس رات سبقتگین جب سویا تو اس نے ایک بابرکت خواب دیکھا۔ اسے حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے سبقتگین، تو نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا، اس پر ہم خوش ہوئے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھنا، جس طرح تو نے ایک کمزور جانور پر رحم کیا، اپنی رعایا پر بھی اسی طرح رحم کرنا، کبھی ظلم نہ کرنا۔ یہ خواب سبقتگین کی زندگی کا نقطہ آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو آہستہ آہستہ عزت، قوت اور اقتدار اور بادشاہی دی۔ وہی سبقتگین بعد میں غزنی کا سلطان اور غزنی کا بادشاہ بنا اور اسلامی تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شمار ہوا۔ اس کی سلطنت صرف تلوار اور فوج کی بدولت نہ تھی، بلکہ اس کی بنیاد اس رحم دلی، دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر تھی جو اسے ہرنی کے واقعے کے بعد ملی۔ ناظرین، یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ رحم و شفقت کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ایک معمولی سا نیک عمل بھی انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہی سبقتگین کا قصہ ہوا، جو ایک غلام تھا مگر رحم دلی کی بدولت وقت کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق دے، آمین۔